المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا رہتا ہے۔ حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ دنیاوی اور اخروی امور میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی۔ دیکھیے ناظرین، یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے اس ناحیے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو یہاں پر ہم یہ کوشش نہ کریں کہ اگر وہ ہماری طبیعت کا ہے، ہمارے مزاج کا ہے، یا اگر وہ مسلمان آپ کا اگر کسی اعتبار سے اختلاف ہو گیا ہے ذاتی طور پر، شخصی طور پر، یا کسی اور اعتبار سے، تو آپ یہ نفرت اپنے اندر پیدا نہ کریں کہ میں اس مسلمان کی مدد کیوں کروں، اس انسان کی نصرت اور تعاون کیوں نہ کروں، اس انسان کی نصرت اور تعاون کیوں کروں جو میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ ساری نفرتوں کو بھلا دیجئے، ساری عداوتوں کو نظر انداز کر دیجئے، بغض کینہ کپٹ کو اپنے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے بالکل بھی جگہ مت دیجئے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ظلم بالکل نہ کرے۔ جو کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ حیثیت مسلمان دوسرے مصیبت زدہ مسلمان کی حاجت کو دور کرتے ہیں، جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اسے آپ پوری کرتے ہیں، جو اس کی مشکل ہوتی ہے اس مشکل کو دور کرتے ہیں، جس تکلیف اور درد سے وہ دوچار ہوتا ہے اس تکلیف اور درد کو آپ اس سے دور کرتے ہیں مدد کے ذریعے، تعاون کے ذریعے، چاہے وہ تعاون چاہے وہ مدد جس کسی اعتبار سے ہو، جس کسی کیفیت اور صورت اور شکل میں ہو۔ اگر آپ نے کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی مسلمان جس کسی مسلمان سے کوئی بھی تکلیف، قربتاً کا معنی ہے کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم، کوئی بھی ٹینشن اگر دور کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے عظیم ترین ہولناکیوں میں سے، عظیم ترین مصائب میں سے ایک مصیبت کو، ایک دکھ کو، درد کو، تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان سے دور کر دے گا۔ کیا چاہیے ناظرین؟ یہ دنیا اور یہ دنیا میں نیک اعمال ہم کس کے لیے کرتے؟ تاکہ یہ اعمال، تاکہ یہ نیکیاں اور یہ خیر کے کام ہمیں ہماری موت کے بعد قیامت کے روز کام آ سکے، اور جس قیامت کے دن ہولناکیوں سے پریشان ساری انسانیت ہوگی۔ سورج آپ کے سر پر ہوگا، بلکہ کئی لوگ سورج کی تمازت کو برداشت نہیں کر پائیں گے، ہولناکیوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے، حیران اور پریشان اور بحران رہیں گے۔ ہر کسی بندے کی زبان پر لفظ ہوگا رب سلم رب سلم، پروردگار ہمیں سلامتی نصیب فرما، ہمیں ان ہولناکیوں سے دور فرما۔ ایسے ہولناکیوں کے دن، ایسے عظیم ترین پریشانیوں کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان سے قیامت کی ایک ہولناکی کو دور کر دے گا جو دنیا میں دوسرے مسلمان کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگا ہوا رہتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب اور نقائص پر پردہ ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیوب اور نقائص پر پردہ ڈالے گا۔ اس اخلاق کی تو ہر مسلمان کے پاس کمی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتے ہوئے اس کے عیوب اور نقائص کو ساری دنیا والوں کے سامنے اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، مذاق بنا کر، تمسخر بنا کر اس کے عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اور کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کا مذاق اڑاتا ہے؟ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کے عیوب کو دیگر کے سامنے بیان کر کر اسے تمسخر اور مذاق کا ذریعہ بنا سکتا ہے؟ حفاظت کیجئے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیوب کی حفاظت کرے اور پردہ ڈالے، تاکہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عیوب پر پردہ ڈالے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔